تحصیل حدیث کے واسطے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کیے ہیں وہ بہت سارے اسلامی شہروں میں رخ کیا. اپنے فرماتے ہیں کہ 2 بار مصر اور شام جانے کا اتفاق ہوا، 4 مرتبہ بصرہ گئے اور 6 سال تک حجاز میں مقیم رہے. بلخ، حمص، دمشق، عراق، خراسان ان علاقوں میں پہنچے. بغداد، کوفہ میں تو حاضری اس قدر ہوئی کہ اس کا شمار ہی نہیں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے. پھر بہت سارے شیوخ سے آپ نے علم حاصل کیا، ان کی تعداد تقریباً 1080 تک پہنچتی ہے، جو 5 طبقات میں منحصر ہیں. پہلا طبقہ تبع تابعین، جن کو ثقات تابعین سے سماع حاصل تھا، جیسے محمد بن عبداللہ انصاری جو ہے تو عمید تابعی سے روایت کرتے ہیں. دوسرا طبقہ ہے اتباع تبع تابعین، جو اگرچہ ان کے زمانے کے تھے مگر ان کو ثقات تابعیوں سے سماع حاصل نہیں تھا. ثقہ تابعی سے ان سے سماع حاصل نہیں تھا، اگر زمانہ ان کا وہی تھا، جیسے آدم بن اجاز وغیرہ. تیسرا طبقہ وہ جس سے امام بخاری نے حدیث حاصل کی ہے، جن کو تابعین کی ملاقات حاصل نہیں ہے اور کبار تبع تابعین سے روایت کرتے ہیں. تبع تابعین کی نہیں ہے، تبع تابعین میں سے جو کبار ان سے روایت کرتے ہیں، جیسے قتیبہ بن سعید وغیرہ. چوتھا طبقہ وہ حضرات جو امام بخاری کے ساتھ علم حاصل کرنے میں شریک تھے، جیسے محمد بن یحییٰ وغیرہ. اور پانچواں طبقہ اپنے تلامذہ سے، جیسے عبداللہ بن حماد وغیرہ ہیں، جن سے کسی فائدے کے تحت بعض حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اسفار یعنی صفحوں سے اس حدیث کے معنی بخاری جو لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں سفر نہیں کرنا چاہیے، یہ آستانوں پہ سفر کرنا، حضور کی زیارت کی، روضہ رسول کی زیارت سفر کرنا منع ہے، حرام ہے، ان حدیثوں سے استدلال کرتے تو علماء فرماتے ہیں اس امام بخاری کی جو سفر ہیں اس حدیث کے بخاری کی وہ بخاری کا حدیث اس کے معنی بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ سفر کرنے کی ممانعت میں پیش کرتے ہیں. یہ امام بخاری حدیث جو لائے ہیں وہ کتاب التہجد 5ویں پارے میں ذکر کی ہے کہ باب و فضل الصلاۃ فی مسجد مکہ و مدینہ، اس انداز میں حدیث آئی ہے. حدیث کا مطلب یوں بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سفر نہ کیا جائے مگر 3 مسجدوں کی جانب، یہ غیر مقلدین وغیرہ. حضور نے فرمایا کہ سفر نہ کیا جائے مگر 3 مسجدوں کی جانب، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد بیت مقدس. ان 3 مساجد کے علاوہ ہر مقام کے سفر کو حدیث میں حرام قرار دیا ہے. یہ غیر مقلدین کا استدلال ہے. جیسے سیدنا غوث اعظم کے آستانے پہ حاضری ہے، بغداد شریف کی، اجمیر شریف کی، وہ جتنی بھی آستانوں کی طرف حاضری آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر حدیث کا یہ مطلب صحیح ہو تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جتنے سفر یہ حرام ٹھہریں گے. 3 مسجدوں کے علاوہ تو سفر جائز ہی نہیں ہے. امام بخاری جن مختلف علاقوں میں حدیث کے علم حاصل کرنے کا لیں گے، اگر اس کو وہی معنی لیا جائے یہ غیر مقلدین لیتے ہیں یا دوسرے حضرات لیتے ہیں، تو اس کا سیدھا مطلب یہ بنے گا کہ امام بخاری کے جتنے سفر ہیں یہ حرام ہیں، کیونکہ جواز کے لیے استثناء کردہ ان 3 مقامات میں بزرگان کے جو دینوں کے آستانوں کی طرح یہ بھی تو داخل نہیں ہے. جس میں بغداد شریف جائے اس میں حدیث شامل نہیں ہے، اس میں حرام ہے. اجمیر میں تم کہتے ہو حرام ہو، تو یہ شہر بھی تو شامل نہیں ہے اس میں. حضور نے خالی 3 طرف اجازت دی ہے. امام بخاری ان شہروں کی طرف سفر کیا ہے، تو اگر اس کا مطلب یہ جو آپ مفہوم بیان کرتے ہیں یہ بیان کیا جائے گا تو امام بخاری کا سفر بھی کیا ٹھہرے گا؟ حرام ٹھہرے گا. پھر یہ حرمت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سفر تک محدود نہیں رہتی، بلکہ کہیں بھی انسان علم حاصل کرنی چاہے گا، کسی بھی ادارے میں چاہے علماء دیوبند کا ہوگا، مقلدین کو کسی بھی ادارے کی طرف علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرے گا تو سارا کیا کہلائے گا؟ حرام. اب تبلیغ کے لیے کہیں بھی جائیں گے، تبلیغ کرنے کے لیے، اسلام کو پیغام پھیلانے کے سفر کریں گے، وہ بھی حرام ٹھہرے گا اگر یہ مطلق مفہوم لیا جائے جو آپ نے لیا ہے. تو اسی طرح تجارت کے لیے اب سفر کریں گے تو بھی حرام ٹھہرے گا. صحیح ہے. تو کیونکہ یہ جتنی بھی آپ علاقے تجارت کے غرض سے ہے علم حاصل کرنے کے لیے ان 3 مقامات میں داخل ہیں نہیں جن حضور نے اجازت دی، ان میں تو شامل نہیں ہے. جب ان میں شامل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ حرام ہے تو وہ بھی حرام ہوں گے. تو جو حدیث مذکور میں جواز سفر کے واسطے مستثنیٰ ہے، تو لیکن تحصیل علم کے لیے سفر، تبلیغ دین کے لیے سفر، تجارت کے سفر شرعاً بلا شبہ جائز ہے.
جب وہ جائز ہے تو پھر ان آستانوں کی طرف سفر کرنا بھی جائز ہو جائے گا۔ اس علم حاصل کرنی تو ہر مکتب فکر جا رہا ہے، تجارت کے لیے سارے جا رہے ہیں، تبلیغ کے لیے بھی جا رہے ہیں۔ جب وہ سفر جائز ہے شرعاً تو پھر کسی کی طرف بھی سفر کرنا یہ ہو جائے گا، جائز ہوگا۔ اب جو یہ غیر مقلدین وغیرہ یہ کہتے ہیں بغداد شریف کی نیت سے یا اجمیر کی نیت سے، تو فرماتے ہیں صرف بزرگان کے دین سے عداوت یا اور علاوہ کچھ نہیں، بزرگان دین کی عداوت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، ورنہ سارے سفر جائز ہے۔ اب حدیث کا مطلب کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو انہوں نے مطلب پیش کیا ہے تو دونوں برابر، بس ثابت یہ ہوگا کہ حدیث مذکور کا بیان کرتا مطلب یہ صحیح نہیں جو انہوں نے بیان کیا کہ حلال قطعی کی تحریم کو مستلزم آتا ہے۔ اس لیے اب اس کا حدیث کا صحیح مفہوم کیا بنے گا؟ حدیث میں دو احتمال ہوں گے کہ مستثنی منہ مقدر عام ہوگا یا پھر خاص ہوگا۔ جو مستثنی منہ مقدر ہوگا وہ عام مانیں گے تو مطلب ہوگا ان تین مقامات کے سوا کسی مقام کا سفر اس نیت سے نہ کیا جائے کہ وہاں نماز پڑھی جائے گی، اس نیت سے نہ کیا جائے۔ ان تین کون سے تین مقامات ہیں؟ مسجد ان تین کے علاوہ اگر اس کو مستثنی منہ مقدر عام مانے گا تو مطلب یہ بنے گا ان تین مقام کے علاوہ کسی مقام کا سفر اس نیت سے نہ کیا جائے کہ وہاں نماز پڑھے گی تاکہ ثواب زیادہ ملے، تاکہ کہ زیادت ثواب صرف ان تین مساجد کے ساتھ مخصوص ہے۔ ثواب کی زیادتی خالی ان تین مسجدوں کے ساتھ۔ مسجد حرام میں 1 لاکھ نماز پر 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبوی میں 5000 کا اور بیت المقدس میں 500 کا۔ اب یہ اگر عام مانے تو اس تعویل، اس احتمال پر یہ جو بزرگان دین کے آستانے حدیث مذکور کی ممانعت میں داخل ہی نہیں ہوں گے حدیث میں، کیونکہ ان آستانوں کا سفر اس نیت سے نہیں ہوتا کہ وہاں نماز ادا کرنے پر زیادہ ثواب ملے گا، مقصود خالی ان کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ تو نیت ہی نہیں ہوتی کہ وہاں نماز پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، اس لیے اس حدیث میں شامل ہی نہیں۔ اور اگر مستثنی منہ مقدر خاص ہو اور وہ لفظ مسجد نکالیں جو راجح بھی یہی ہے، تو پھر مطلب کیا بنے گا؟ کسی مسجد کی طرف اس نیت سے سفر نہ کیا جائے کہ وہاں پر نماز ادا کرنے میں زیادہ ثواب ملے گا بجز ان تین مساجد کی۔ ہم مسجد کی بات ہوگی، کسی مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے اس نیت سے کہ وہاں ثواب زیادہ ملے گا سوا ان تین مساجد کے۔ اس پر بھی اگر یہ احتمال بیان کریں تو اس پر بھی جو بزرگان دین کا آستانے وہ حدیث میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ مستثنی منہ مقدر کے سفر کی آستانے اس میں داخل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس مسجد بھی نہیں ہے اس میں۔ اس لیے یہ دونوں احتمال بیان کر کے بتا دیا ہے کہ لوگوں کا یہ استدلال کرنا صحیح نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلی باب باندھا ہے وہ ہے کتاب الوحی، اور کل حدیث کی تعریف کیا پڑی تھی؟ حدیث کا جو موضوع ہے وہ ذات رسول اللہ ہے، رسول اللہ کی ذات ہے لیکن بحیثیت رسالت، بحیثیت رسول، کیونکہ ویسے جو ذات ہے یہ طب کا موضوع ہوتا ہے، انسان کی ذات ہے، طب بحث کرتی ہے بدن پہ، تو رسول اللہ کی ذات بحیثیت رسول ہونے کے اعتبار سے۔ اور حدیث کا جو فائدہ ہے، غرض ہے، ایک تو عموماً ہم جو پڑھتے ہیں تمام علوم میں کہ سعادت دارین، لیکن خاص جو ہمارے استاد صاحب شیخ العزیز غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا کہ اس کے ایک مقصد یہ ہوتا ہے حضور کی دعاؤں کا مستحق ہونا۔ حدیث پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تر و تازہ رکھے، خوش رکھے، حشاش بشاش رکھے اس شخص کو من سمع مقالتی، جس نے میری کوئی بات سنی، اسے یاد کیا، محفوظ کیا، جیسے سنا آگے پھیلا دیا، پہنچا دیا۔ تو اب اس نیت سے حدیث پڑھنا، جب پڑھیں گے کہ حضور کا کوئی فرمان سن کر آگے پہنچائیں گے، پہلے اچھی طرح یاد رکھ کے اس کو محفوظ کر کے آگے پہنچائیں گے تو حضور کی یہ دعا اس کو شامل ہو جائے گی۔ تو اس کا اہم مقصد یہ ہے حضور نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا مستحق ہونا۔ جب حدیثیں پڑھیں گے، سمجھیں گے تو آگے پہنچائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں ایک مقصد تو یہ ہے کہ انبیاء پر وحی نازل کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، انبیاء پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں نازل کرنا کوئی انوکھی نئی بات نہیں ہے، بلکہ شروع سے طریقہ چلا آ رہا ہے، جیسے کہا کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد،
کہ وہی اللہ تعالیٰ پہلے نبیوں پر بھی نازل کرتا رہا ہے، اللہ کی سنت ہے، تو حضور پر وہی کا نازل ہونا کوئی انوکھی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو بخاری لفظ لائیں وہ لائیں باب۔ یہ ارباب تصانیف جو ہوتے ہیں، مصنفوں سے آتی ہوتی ہے کہ ایک مقصد کو بمنزلہ جنس قرار دے کر اس کو کتاب کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں، اور انواع کو ابواب اور اشخاص کو فصول سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی عموماً جو حدیث اور فقہ کی کتابوں میں 3 عنوان لکھے جاتے ہیں، کتاب، باب اور فصل، تو مسائل کے مجموعے کو کتاب کہہ دیتے ہیں جو بمنزلہ جنس سے ہو، جو بمنزلہ مسائل کو، اس مجموعہ کو جو بمنزلہ جنس اس کو کہتے ہیں کتاب۔ پھر اس کے تحت کئی انواع ذکر کرتے ہیں، جیسے کتاب الطہارت ہوتی ہے، اس میں وضو، غسل، تیمم کے سارے ابواب آ جائیں گے، اور باب مسائل کے اس مجموعہ کہتے ہیں جو بمنزلہ نوع ہو، اس کے تحت پھر کئی اصناف، کئی اشخاص داخل ہو جائیں گے۔ جیسے وضو کے بارے میں باب باندھا، کتاب الطہارہ، باب وضو ہے، وضو کے باب میں فرائض، سنن، مستحبات یہ آ جاتے ہیں، اور فصول مذکور ہوتی ہے۔ تو فصل بمنزلہ صنف کے ہے، اس کے تحت پھر کئی اشخاص ذکر کیے جاتے ہیں، جیسے فرائض وضو فصل، اس میں پھر وضو کے 4 فرض۔ تو یہاں پر امام بخاری نے کتاب کا ذکر نہیں کیا، لیکن یعنی مراد ہوئی ہے یعنی کتاب الوحی۔ اس کے تحت جو مختلف احادیث ذکر کی ہیں وہ بمنزلہ ابواب کے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فضل الوحی کا لفظ فرمایا ہے، اب اس کا معنی ہوگا ظہور یا ابتدا، ظہور یا ابتدا، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے اپنی شروع کر رہے ہیں۔ اب وحی کا معنی کیا ہے؟ مخفی طور پر کسی چیز کو بتانا، پوشیدہ چیز کو کسی طریقے سے، بمعنی کتابت، الہام، امر، ایما وغیرہ اشارہ کر دینا، اور اصطلاح شرع میں اس کلام الہی کو کہتے ہیں جو کسی نبی پر نازل ہو۔ کئی کیسے کہتے ہیں؟ وحی کے اس طرح کئی معنی انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اب اس کی وحی کی مختلف صورتیں ہیں اور اقسام ہیں۔ یعنی وحی کا ویسے معنی کیا تھا؟ اشارہ کرنا، لکھنا، لکھا ہوا پیغام پہنچانا، یعنی جو بھی خفی کلام ہے، مخفی کلام ہے، وہ جس کو تم اپنے غیر کی طرف پہنچا دو۔ تو یہ وحی کے شرعی معنی کیا ہے؟ بتا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ انبیاء پر نازل فرماتا ہے۔ اب نزول وحی کی صورتیں اور اقسام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام کا سننا، موسیٰ علیہ السلام کا کلام کا سننا، جیسا قرآن مجید میں، اور نبی کریم علیہ السلام کا خود کلام کا سننا جیسے حدیثوں سے ثابت ہے۔ پہلی بات، خود کلام سننا، اللہ کے کلام کو قدیم کلام مراد سننا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید سے ثابت ہے، اور نبی علیہ السلام کا کلام سننا حدیثوں سے ثابت۔ یا دوسرا طریقہ ہے فرشتے کے واسطے سے وحی کا نازل ہونا، فرشتے کو اتارنا، فرشتے کو بھیجنا، کوئی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر، دل میں القاء کر دینا کسی بات کا، جیسے بخاری سے آگے آ رہا ہے سلسلۃ الجرس، گھنٹے کی آواز، جیسے حدیث میں آ رہا ہے شروع میں گھنٹوں کی آواز سنا کرتا تھا۔ جبریل علیہ السلام کسی غیر معروف آدمی کی شکل میں آ کر بات کریں، جیسے ایک اعرابی کی صورت میں آ گئے تھے، یا جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آئے 600 پروں کے ساتھ، جسے یاقوت اور موتی جھڑ رہے ہوں، یہ بھی صورت ہو سکتی تھی۔ جبریل علیہ السلام کسی معروف آدمی کی شکل میں آئے، جیسے داہیہ کلبی کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ براہ راست بیداری میں آپ سے ہم کلام ہو، جیسے شب معراج پردے کی اور سے اللہ سے حضور علیہ السلام سے کلام فرمایا، یا اللہ تعالیٰ نیند میں کلام فرمائے، جیسے جامع ترمذی میں ہے کہ میں نے اللہ کو حسین صورت میں دیکھا، اور اللہ نے فرمایا کہ مالا اعلیٰ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں، یہ صورت ہے۔ نبی علیہ السلام کو خواب میں کوئی واقعہ دکھایا جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ وہی اسرافیل، یعنی 3 سال جیسے حدیث میں آتا ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام وحی کے ساتھ ڈیوٹی دیتے رہے۔ یہ مختلف طریقے ہیں وحی کے جو اللہ تعالیٰ انبیاء پر نازل فرماتا ہے۔ اب امام بخاری نے عنوان لکھنے کے بعد آیت نکلی، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ امام بخاری کا اس کتاب میں یہ طریقہ ہے کہ باب کا عنوان ذکر کرنے کے بعد
اس عنوان سے مناسب قرآن مجید کی کوئی آیت ذکر کر دیتے ہیں، یا پھر اس سے مناسبت رکھنے والی کوئی حدیث ذکر کر دیتے ہیں، یا کسی تابعی یا صحابی کا یا کسی امام کا قول ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں چونکہ عنوان کیا تھا؟ وحی، تو وحی کا لفظ تھا، اس لیے امام بخاری نے آیت ذکر کی جس میں وحی کا ذکر ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا۔ اس آیت کی مختصر سی تفسیر کیا ہے کہ یہود نے نبی علیہ السلام یہ کہا آپ نبی ہیں تو آپ پر اس طرح ایک یک بار کی کتاب نازل کی جائے، ایک بار کتاب نازل کی جائے سے کہ موسیٰ علیہ السلام پر یک بار کی کتاب نازل کی گئی تھی۔ تو ان کے رد میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو جانتے ہو، حالانکہ ان پر بھی آسمان سے یک بار کی کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی تھی۔ جب ان پر نہیں کی گئی تو یہ مطالبہ کرنا صحیح نہیں، وہ بھی نبی ان کو مانتے ہو، جب تو ان پر بھی تو اکٹھا نہیں نازل کیا گیا، اس طرح رسول اللہ پر بھی اکٹھا نازل نہیں کیا گیا۔ انبیاء کے ذکر میں سب سے پہلے جو ذکر ہے وہ نوح علیہ السلام کا ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، اس لیے کہ سب سے پہلے نبی نوح علیہ السلام جنہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا، یا اس لیے وہ سب سے پہلے نبی ہیں جنہوں نے احکام شریعہ بیان کیے، اس اعتبار سے کہ اپنی قوم کو ڈرایا، اس اعتبار سے کہ سب سے پہلے احکام شریعہ بیان کیے ہیں، یا اس لیے کہ جس طرح نبی علیہ السلام کی دعوت اسلام تمام روح زمین کے انسانوں کے لیے ہے، نوح علیہ السلام کی جو دعوت ہوئی تو بھی تمام روح زمین کے انسانوں کے لیے تھی۔ اب امام بخاری آگے حدیث لائیں، اس حدیث کو